السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ تو پیچھے کے شور کو اگنور کرنا، کیونکہ آج 14 اگست ہے تو اس کی وجہ سے پھر پیچھے باجے بجیں گے اور بہت زیادہ شور کی آواز آئے گی، لازمی سی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو 14 اگست۔ اور دوسری بات کہ میں ناول کو سٹارٹ کرتی ہوں، زیادہ باتیں نہیں کروں گی۔ آپ سب کو تو پتہ ہے مجھے زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، تو اس لیے میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی، تو میں ناول کو خاموشی سے سٹارٹ کروں گی، مطلب بول کے سٹارٹ کروں گی۔ تو باقی میں یہ بول رہی تھی کہ محنت ہم کریں اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں، محنت ہم کریں اور آپ لوگ لائک بھی نہ کرو، تو یہ تو غلط بات ہے۔ تو اس لیے لائک شیئر کمنٹ کر دینا ویڈیو کو۔ تو میں ناول کو سٹارٹ کرتی ہوں، اب سٹارٹ کرتی ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہاں، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ ملیحہ کی ناول کو میں پوری کوشش ہے کہ کل پوسٹ کر دوں گی، اور اگر نہ کر سکی تو اس کے لیے سوری۔ اور دوسری بات یہ کہ بس دوسری بات کچھ نہیں، پتہ نہیں مجھے بولنے کی بہت عادت ہو گئی ہے۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ دھوئیں نے اپنا اثر اس کے دماغ پر کرنا شروع کیا۔ وہ بے ہوشی کی حالات میں جانے لگا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اس کو کوئی گھسیٹ کے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس نے پھر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پر نہیں کر پایا۔ بس ایک لمحے میں اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہونے جا رہا تھا۔ ان کی زندگی ایک نئے امتحان میں اپنا قدم رکھ چکی تھی۔ یہ نور کے کمرے کا منظر تھا۔ صوفیہ کمرے میں نہیں تھی، جبکہ عنایا بسکٹ کھا رہی تھی اور جنت کتابیں کھول کے بیٹھی تھی۔ جنت، نور ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی؟ عنایا کو ٹینشن ہونے لگی تھی۔ آ جائے گی، ابرام نے بلایا تھا، کوئی ضروری کام ہوگا۔ اور اگر ابرام کے علاوہ نور کو اس وقت کوئی بلاتا تو وہ کبھی بھی نہ جاتی۔ اور یہ بات عنایا نے صحیح کہی تھی، اگر اس لڑکے کے علاوہ کوئی بلاتا تو اس وقت وہ ہرگز نہ جاتی۔ یہ باتیں کرتے کرتے عنایا کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ نیچے کا منظر صاف صاف نظر آتا تھا۔ وہاں نہ ابرام سکندر تھا اور نہ ہی وہاں نور۔ جنت، کیا ابرام نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا تھا؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ کیوں کسی کے کمرے میں جائے گی؟ وہ تو نیچے۔ اور جنت کی بات ابھی ادھوری رہ گئی اور عنایا بھاگتے ہوئے نیچے کو آئی۔ جنت بھی اس کے پیچھے نیچے آئی۔ عنایا کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور جنت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ عنایا نیچے اس جگہ جا کر رکی جہاں کچھ دیر پہلے وہاں نور کھڑی تھی۔ جنت نے اس کو زمین سے کچھ اٹھاتے دیکھا اور اگلے ہی لمحے جنت کو بہت بڑا شوق لگا۔ عنایا کے ہاتھ میں نور کا فون تھا جو اس کو زمین پر گرا ملا تھا، اور اب وہ اپنے چاروں طرف نظر گھما رہی تھی۔ ان کی دوست وہاں کہیں نہیں تھی۔ یقیناً وہ کسی بڑی مشکل میں پڑ چکی تھی۔ وہ نور کا نام پکارتی ہوئی گارڈز کی طرف بھاگی جو بے سدھ سو رہے تھے، لیکن عنایا جانتی تھی کہ ان کو اس اجنبی ملک میں اپنی دوست کو خود ہی ڈھونڈنا تھا، اور اس کے ذہن میں اس وقت صرف یہی خیال تھا کہ اس کو ہر صورت میں اپنی دوست کو بچانا تھا۔ وہ سڑک پر بھاگتے ہوئے نور کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سڑک تقریباً ویران تھی اور نور وہاں کہیں نہیں تھی۔ عنایا کی آنکھ سے پہلا آنسو گرا تھا۔ استنبول نے پہلی بار عنایا کو رلایا تھا۔ ان کی دوست ان سے دور ہو گئی تھی اور ان کو حوصلہ دینے کے لیے اس وقت یہاں کوئی اپنا نہیں تھا۔ جنت گارڈز پر چلا رہی تھی،
جبکہ عنایا بے حس و حرکت اس ویران سڑک پر کھڑی تھی، اور ان سے بہت بہت دور ایک گاڑی ان دونوں کو کہیں لے جا رہی تھی۔ وہ دونوں گہری نیند میں تھے اور وہ اس بات کو جانتے تک نہیں تھے کہ زندگی نے ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا۔ یہ رات ان سب کے لیے بہت بھاری گزرنے والی تھی۔ صوفیہ اپنے کمرے میں واپس آئی، اس کو سارے واقعے کا پتہ چلا، اور اب وہ جنت اور عنایا کو سمجھا رہی تھی، ان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی سن ہی کہاں رہی تھی۔ ان کی دوست ان سے کھو گئی تھی، ان سے دور ہو گئی تھی، اور وہ سکون میں آتی بھی تو کیسے؟ کچھ وقت بعد ان کی پاکستان کی فلائٹ تھی، انہیں واپس جانا تھا۔ ہاسٹل کی انتظامیہ بھی پریشان تھی۔ انہوں نے گارڈ سے پوچھا تو گارڈز نے بس اتنا ہی بتایا کہ ابرام نے اس کو بلایا تھا، کوئی نور کے پیچھے تھا۔ بہت وقت سے عنایا نے انتظامیہ کو بتایا، کوئی نور کے پیچھے تھا، اس کو تحفے بھیج کر پریشان کرتا تھا، وہ چیزیں بھیجتا تھا جو نور کو ناپسند تھی، وہ نور کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ شاید ہو سکتا ہے وہ ابرام کے ساتھ کہیں گئی ہوں، اور صوفیہ پہلی تھی جس نے ان کو احساس دلایا تھا کہ ابرام سکندر بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ اگر ایسا ہے تو وہ پوری رات کہاں ہے؟ نور کبھی پوری رات گھر سے باہر نہیں رہی صوفیہ۔ جنت کا لہجہ اس وقت سخت تھا۔ CCTV کیمرہ چیک کروایا تو پتہ چلا نور ہاسٹل کی سیڑھیاں اتری اور گراؤنڈ کی طرف گئی۔ اس کے کچھ دیر بعد ابرام اپنے کمرے سے نکلا، جس کے ہاتھ میں اس کا پینٹنگ کا سامان تھا۔ وہ بھی اپنے کمرے سے نکلا، سیڑھیاں اترا اور ہاسٹل کے گراؤنڈ میں دکھائی دیا، اور ہاسٹل کے آگے والے کیمرہ ایک دن پہلے ہی خراب ہوا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ان سب باتوں سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مہانور ابرام کے ساتھ ہے۔ آفیسر جو کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا وہ ان سب کو بتا رہا تھا نور ابرام کے ساتھ ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ زبردستی سے یا اپنی مرضی سے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ نور اور ابرام کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ گارڈز کی لاپرواہی پر ان کو سزا دی گئی اور ان کو ان کی جاب سے نکال دیا گیا، لیکن اس سب کے باوجود بھی مہانور اور ابرام کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اور پھر پوری رات انہوں نے نور کے بغیر گزار دی۔ نور نے کہا تھا استنبول اس کے لیے مشکلیں کھڑی کرے گا، اور میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ وہ خشک آنکھوں سے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ پولیس اور انتظامیہ اس بات کو اس طرح سے نپٹا رہی تھی کہ وہ لڑکی خود ابرام کے ساتھ گئی ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ سب کہنا آسان تھا، لیکن عنایا اور جنت کے لیے یہ سننا اور پھر سہنا بہت مشکل تھا، اور یقین کرنا تو پھر ناممکن تھا۔ ان کی فلائٹ 1 بجے کی تھی، جبکہ اب 3 بج رہے تھے۔ ان کا ذہن کام کرنا بند ہو گیا تھا۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ جب دوست گم ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہر بات کو مذاق میں لینے والی عنایا، اور ہر بات کو سمجھنے والی اور ہر مشکل کا حل نکالنے والی جنت اس وقت خالی ذہن لیے اس پولیس آفیسر کے سامنے کھڑی تھی، اور وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ وقت چلتا رہا، گزرتا رہا، اور وہ دونوں ایسے ہی خالی ذہن کے ساتھ کھڑی رہی تھی۔
یہ بھی ان کے لیے اچھا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں کسی کو اپنے آنے کی خبر نہیں بتائی تھی، اس لیے وہاں سے کسی کا بھی فون نہیں آیا۔ شام کے 6 بج گئے تھے، دل پریشانی سے لرز رہا تھا اور وہ پولیس آفیسر ان کو کہہ رہا تھا، اب آپ کو میری بات کا یقین کر لینا چاہیے، وہ دونوں اپنی مرضی سے کہیں پر گئے ہیں۔ مہانور اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ جنت چیخ پڑی اور آفیسر کو چپ ہونا پڑا۔ اگر آپ سے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی جا رہی تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، لیکن میری دوست پر بے فضول کے الزام لگانا بند کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ سے اپنی ڈیوٹی نبھائی نہیں جا رہی ہے اور آپ میری دوست پر الزام لگا رہے ہیں، وہ دونوں ایسے نہیں ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ آواز جانی پہچانی تھی جو ان کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ جنت نے رخ موڑ کے دیکھا تو اس کے پیچھے وہ کھڑا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، پہنچتا وہی ہے میرے برے وقت میں جس کو کبھی دل سے پکارا نہیں۔ حارث، اس اجنبی ملک میں جنت کو کوئی شناسا مل گیا تھا۔ حارث، وہ مہانور، وہ بتا نہیں پا رہی تھی۔ تم ٹینشن نہیں لو، مجھے آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے اور مہانور کہاں پہ ہے؟ جنت نے بے رحمی سے اپنے آنکھیں رگڑی، گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نور ہم سے کھو گئی ہے۔ کیا؟ اور ابرام کہاں پہ ہے؟ اور ابرام کہاں پہ ہے؟ بھلا ایسے کیسے ابرام کے ہوتے ہوئے نور کے ساتھ کچھ ہو سکتا تھا؟ وہ نور کے ساتھ تھا، وہ دونوں گم گئے ہیں۔ اور پھر جیسے جیسے جنت اس کو سارا واقعہ بتاتی گئی اور حارث کے چہرے کی رنگت بدلتی گئی، کتنی ہی دیر وہ بے حس و حرکت وہاں کھڑا رہا اور ان سب سے بے حد دور وہ دونوں کسی بند عمارت میں سانس لے رہے تھے۔ وہ ایک بند کمرہ تھا جس کا کوئی دروازہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بہت اوپر ایک روشن دان تھا جس میں سے سورج کی چمکتی ہوئی کرنیں اس کمرے کے اندھیرے کو کم کر رہی تھیں۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، کپڑوں پہ مٹی کے نشان تھے، سر کے بال بکھرے پڑے تھے، لیکن وہ پھر بھی پہچان میں آتا تھا۔ وہ ابرام سکندر تھا، وہی تو تھا۔ اور اس لڑکی اور اس کے سامنے وہ لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ بدقسمتی یا خوش قسمتی سے وہ دونوں زندہ تھے۔ وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اس کو جگا نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ اس کو ہاتھ لگاتا تو نہ جانے وہ کیا سوچتی۔ اس کو صرف انتظار کرنا تھا، اس لڑکی کے ہوش میں آنے کا انتظار۔ اس وقت وہ تینوں اپنے ہاسٹل میں بیٹھے تھے جب وہ آفیسر دروازے سے اندر داخل ہوا۔ آپ لوگوں کو نہ خود سکون ہے نہ مجھے سکون لینے دیں گے۔ میں آپ کو کتنی بار بتا چکا ہوں کہ وہ دونوں اپنی مرضی سے گئے ہیں اور شاید اپنی مرضی سے ہی واپس آئیں گے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اچھا تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں، کیا وہ دونوں جاتے ہوئے آپ سے مل کر گئے تھے؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کے لیے بے حد فکر مند تھا اور مہانور کے لیے بھی، لیکن جنت اور عنایا کے برعکس وہ خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اس نے اس کی طرح کے بہت سارے معاملات حل کیے تھے۔ وہ اس کام میں ماہر تھا اور اس پولیس آفیسر کو اس کا بولنے کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور آپ سے بہتر مجھے پتہ ہے، اور ہمیں یہی لگتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ اپنی مرضی ہیں اپنی مرضی سے۔ آپ بغیر تفتیش کے یہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں؟
میں یہ سب چھان بین کرنے کے بعد ہی کہہ رہا ہوں مسٹر ہارس۔ تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی چھان بین ادھوری ہے ابھی۔ کیا آپ نے یہ پتہ لگوایا ہے کہ ہاسٹل کے گراؤنڈ میں لگے کیمرہ کیوں اور کیسے خراب ہوا، اور ان کے جانے سے ایک دن پہلے ہی کیوں خراب ہوا؟ اور اگر وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں تو نور کا فون باہر زمین پر گرا کیوں ملا؟ وہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا اور چہرے کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ آفیسر نے اس لڑکے کو عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر ان دونوں لڑکیوں کو جو ابھی تک سر گرائے بیٹھی تھیں۔ اس نے اپنے قدم حارث کی طرف بڑھائے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تو پھر آپ ہی مجھے بتا دیں کہ کیمرے کیوں خراب ہوئے تھے، کیونکہ مجھے جہاں تک پتہ ہے یہاں کے بہت سارے کام آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ میں کئی دن سے یہاں نہیں تھا، اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ تو پھر آپ کہاں غائب تھے اور کیوں غائب رہے؟ اور یہ وہ پہلا سوال تھا جس پر حارث غیر آرام دہ ہوا، اور بالآخر انویسٹیگیشن شروع ہو چکی تھی۔ بتائیں مسٹر ہارس، آپ اپنے گھر میں واپس نہیں گئے اور نہ ہی یہاں پر موجود تھے، تو پھر آپ کہاں پر تھے؟ میں انطالیہ میں تھا، اپنے دوست کے ساتھ۔ اس نے لہجہ پرسکون رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو آپ کا کون سا دوست تھا؟ براق حیات۔ آپ چاہیں تو اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے کارڈ نکال کر پولیس آفیسر کی طرف بڑھایا۔ پولیس آفیسر خاموش ہو پولیس ہو گیا۔ اس نے کارڈ نہیں پکڑا۔ اس نے اپنے لہجے کو مختصر بناتے ہوئے بولا، مجھے وہ دونوں صحیح سلامت واپس چاہیے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو ڈھونڈ کر لائیں۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کر چکے ہیں، یہ لاپرواہی سے بولا، لیکن ہمیں جیسے ہی کوئی خبر ملی تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ یہ کہتا واپس جانے کے لیے مڑا۔ کیا آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ ابرام سکندر کون ہے؟ حارث کے لہجے میں کچھ تھا کہ آفیسر کو رکنا پڑا۔ حارث نے سوالیہ نظروں سے آفیسر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہمیں نہیں پتہ، آپ ہی بتا دیں کون ہے وہ۔ ابرام سکندر MNA مسٹر میر سکندر کا بیٹا ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب پولیس آفیسر کے چہرے کی رنگت ہوا بن کر اڑ گئی، اور اس سے پہلے کہ مسٹر میر سکندر کو معلوم ہو کہ ان کا بیٹا لاپتہ ہے، آپ ان دونوں کو ڈھونڈ کر لائیں، ورنہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس پولیس آفیسر کے ساتھ عنایا اور جنت بھی حیران رہ گئیں۔ وہ بکھرے بالوں والا لاپرواہ سا لڑکا MNA کا بیٹا تھا، اور اس نے یہ بات کسی کو بتائی تک نہیں۔ وہ کیسے عام لوگوں کی طرح سب کے ساتھ گھل مل کر رہتا تھا، اور اگلے ہی منٹ میں وہ آفیسر اپنی اڑی ہوئی رنگت لیے باہر کی طرف نکل گیا۔ اس کو کسی بھی حال میں اب ان دونوں کو ڈھونڈنا ہی تھا، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ ان کے ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے۔
اس بند کمرے میں اس لڑکی کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ نور، آپ نے آخری بار کیا دیکھا تھا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میں نے بس دھواں دیکھا تھا اور پھر میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس لڑکی کے ہونٹ سفید پڑ گئے تھے۔ وہ اس وقت خوف زدہ تھی۔ ابرام کے ساتھ اس نے خود کو کبھی خوف زدہ اور غیر محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اب اس کو ابرام سے بھی خوف آ رہا تھا۔ اچھا، ابرام نے واپس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ یہاں سے زندہ واپس نکل پائیں گے کہ نہیں۔ کیا ہم اغوا ہو گئے ہیں نور؟ لیکن کیوں؟ نور کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ ہم یہاں سے نکل جائیں گے مہانور، وہ اس کو دلاسا دے رہا تھا۔ یہاں پر ایک خفیہ دروازہ ہے جہاں سے ہمیں اندر لایا گیا ہے، ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہوگا، پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن اس کی تسلی کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ لڑکی دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کر رونے لگی۔ اگر وہ پاکستان میں ہوتی تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اب کون اس کو بچانے آتا؟ کون تھا اس کا اپنا اس ملک میں؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور وہ لڑکا خاموشی سے سر گرائے بیٹھا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی اس لڑکی کو چپ نہیں کروا سکتا تھا۔ پیچھے کے شور کو اگنور کرنا، بہت زیادہ شور آ رہا تھا، مطلب اتنا زیادہ شور آ رہا ہے۔ ابھی بھی آپ نوٹ کر رہے ہوں گے نیچے سے بائکس وغیرہ گزر رہی ہیں، پھر نیچے سے میرے اپنے گھر سے بھی بہت زیادہ شور آ رہا ہے۔ اور پیچھے کے شور کو اگنور کرنا، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ میری آواز کیسی لگ رہی ہوگی وائس اوور میں، کیونکہ میں نے کئی دفعہ اپنی آواز سنی ہے تو مجھے پھٹے اسپیکر والا وائب دیتی ہے۔ لیکن خیر جو بھی ہے، جیسی بھی آواز لگ رہی ہوئی، آپ لوگوں نے تو ویسے بھی پیچھے سے والیوم بند کر کے ہی ناول پڑھنی ہوتی ہے، اتنا تو مجھے پتا ہے، کیونکہ جب میں بھی ناول یوٹیوب پہ جب کوئی ناول ریڈ کرتی ہوں تو پیچھے سے پھر میں والیوم آف کر دیتی ہوں، کیونکہ خود پڑھنے میں جو مزہ ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کیا کہتے ہیں ایسے کسی اور کی وائس میں مطلب سننے میں وہ والا مزہ نہیں آتا جو خود فیل کر کے مزہ آتا ہے۔ تو لازمی سی بات ہے، ایک تو آپ لوگوں نے ویسے بھی والیوم بند ہی کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے والیوم کو بند کر کے ہی سننا، کیونکہ میری آواز یقیناً مطلب والیوم کو بند کر کے ہی پڑھنا، کیونکہ میری آواز یقیناً بہت ہی زیادہ پھٹے اسپیکر والی وائب دے رہی ہوگی۔ باقی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اللہ حافظ۔